صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں 8واں، اور اس پارے کا نام ہے ولو اننا۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ انعام کی جو باقی آیتیں تھیں۔ آیت نمبر 113۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت ہے ہم پر نبی کے، جس کو ہم مخلوق کی طرف بھیجتے ہیں، دشمن مقرر کر دیتے ہیں، اور پھر وہ انہیں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کرتے متاثر کرتے ہیں، اور ایسے طریقے سے بات کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادے لوگ ان کے آگے سر جھکائیں، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے نہیں بلکہ خوبصورت الفاظ اور ساز بازی ان کو اچھی لگتی ہے اور وہ باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پر شیطان جنس کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں، جنوں میں شیطان ہے، اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان موجود ہے۔ آیت نمبر 14، 15، 16 اور 17۔ 14 کے اندر یہ ذکر تھا کہ مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے حق کو صحیح ہونے پر کھلے کھلے معجزات اور دلائل دیکھنا اور جاننے کے باوجود ہر دھرمی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں قسم کے خاص معجزات ہمیں دکھائے جائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ قرآن کریم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ جو معجزات اب دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ان کا ظاہر کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہر دھرم لوگ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے، اور قانون قدرت کے مطابق ان کا نتیجے پر یہ ہوگا کہ ان پر عذاب آ جائے گا۔ اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مانگے ہوئے معجزات کے ظاہر کرنے سے شفقت کے بنا پر انکار کر دیا، اور جو معجزات اور دلائل اب تک ان کے سامنے آ چکے ہیں، انہی میں غور کرنے کی طرف ان کو دعوت دی۔ نمبر 15 کے اندر ہے کہ قرآن حکیم کی 2 امتیازی صفات کا بیان ہے جو قرآن کے کلام الہی ہونے کا کافی ثبوت ہے، اور یعنی کہ کامل ہے کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا، سچائی اور انصاف اور اعتدال کے اعتبار سے اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ آیت نمبر 17 میں یہ ہے کہ ہدایت کا معیار قرآن اور سنت ہے، اور واپسی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہی فیصلہ کرے گا کہ کون سیدھی راستے پر چل کر صحیح منزل پر پہنچے گا اور کون بھاگے گا۔ نمبر 126۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَهَذَا صِرَاطُ، یعنی یہ راستہ تیرے رب کا ہے سیدھا۔ اس میں لفظ ھذا سے مراد ہے کہ قرآن کی طرف اور قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ روح معنی یہ ہے کہ یہ قرآن یا شریعت اسلام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی ہے، یہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا ہے، یعنی ایسا راستہ ہی جس کو آپ کے پروردگار نے اپنی حکمت میں تجویز فرمایا ہے اور اس کو پسند کیا ہے۔ اس میں راستے کی طرف اشارہ فرما دیا گیا ہے۔ قرآن اور اسلام کا جو دستور آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اس پر عمل کرنا کچھ اللہ تعالیٰ کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کے فائدے کے لیے بتائی ہیں۔ آیت نمبر 127۔ اس کے اندر آیا ہے جن لوگوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ قرآنی ہدایتوں کو خالی ہو کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان ہدایتوں کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس
ایک انعام موجود ہے اور محفوظ ہے۔ اس میں لفظ دار کے معنی گھر اور سلام کے معنی تمام آفتوں اور مصیبتوں اور محنتوں سے سلامتی کے ہیں۔ اسی لیے دارالسلام اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی تکلیف اور مشقت اور رنج و غم اور آفت اور مصیبت کا گزر نہ ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ جنت ہی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 128 اس میں ہے کہ میدان حشر کے اندر تمام جنات اور انسانوں کو جمع کرنے کے بعد دونوں گروہوں سے ایک سوال و جواب کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان اور جن کو خطاب کر کے ان کے جرم کا اظہار اس طرح فرمائے رہے ہیں کہ تم نے انسانوں کی گمراہی میں بڑا حصہ لیا ہے۔ اس کے جواب میں جنات کیا کہیں گے؟ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ظاہر یہی ہے کہ علیم و خبیر کے سامنے اقرار کرنے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ نمبر 129 اس آیت میں ظالم کے لیے بڑی تنبیہ ہے۔ عام انسان کو بھی کسی ظالم کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ اسے شر پر ابھارتا ہے اور خیر سے دور رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے۔ آیت نمبر 130 پیغمبر کو آ کر اپنے کام کر گئے تھے۔ آیت نمبر 132 ہر ایک کو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں درجہ ملے گا۔ جو جن جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے، جو انسان جنت میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہوں گے۔ اور آیت نمبر 133 میں ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ ایک کے بعد ایک دن دیتا چلا جا رہا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں، مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ آیت نمبر 134 یعنی قیامت کے دن کوئی بھاگ کر چھپ کر نہیں جا سکتا، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 136 سے لے کے 140 اس آیت میں الانعام کا ذکر آیا ہے۔ اہل عرب نے کس طرح ان مویشیوں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کر رکھے تھے۔ انہوں نے کھیتی اور مویشی کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا، کچھ حصہ فی سبیل اللہ اور کچھ بتوں کے نذر کر دیا تھا۔ اب جو حصہ ان کے شریکوں کا تھا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ ان کے اپنے درمیان تقسیم ہوتا تھا، اور اللہ کے نام پر جو تھا وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نام والے حصے کو کبھی کمی ہوتی تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے، لیکن اگر بتوں کے حصوں میں کمی ہوتی اور پیداوار اور ناقص ہوتی یا کوئی جانور مر جاتا تو اس صورت میں اللہ کے حصے میں سے لے کر اس کمی کو پورا کر لیتے، یعنی غریبوں کا حصہ بھی اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، اپنے بچوں کو ہلاک کر دیا اور ان پر ان کے دین کو متشابہ بنا دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں جانے دیجیے۔ اور اس افطراء کو بھی جس کو وہ لگے ہوئے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کے نام پر لوگوں سے بیان کرتے ہیں، یا پھر غلط عقائد کو اختیار کر کے اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں سب کے لیے حلال کی ہیں وہ انہوں نے حرام کر دی، اور اپنی مرضی سے حلال حرام کو اپنے ساتھ میں لے لیا کہ جس کو ہم چاہیں گے دیں گے۔ جب انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جو اپنی اولاد کو مار ڈالے، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی مرضی سے حرام کر دے، پھر وہ ہدایت پر کیسے آ سکتا ہے؟ جس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہو کہ میرا بچہ ہے جو چاہوں کروں، نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، تمہارے پاس تمہارا اختیار نہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ آیت نمبر 141 زیتون اور انار کا خاص طور پر قرآن میں ذکر ہے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہیں، یہ غذا بھی ہے اور ان میں شفا بھی ہوتی ہے۔ باغات والوں کی آمدنی کافی ہوتی ہے، تو باغات والوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کریں۔ زکوٰۃ کے علاوہ
اوشر بھی ادا کریں۔ دوسری بات اسراف کیا ہے؟ ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مثلاً ایسے قیمتی لباس بنا لینا کہ حقداروں کا حق ہی بھول جائیں۔ اور اسراف ہمیں واقعی میں اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں بہت سوچنا سمجھنا چاہیے ہر چیز میں، ہر مقام پہ، کہ ہم کہیں پر اسراف تو نہیں کر رہے۔ آیت نمبر 143۔ عرب میں ازواج کا لفظ زوج کے جمع ہے، کپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کپل میں سے ہر ایک کے لیے الگ بھی استعمال ہوتا ہے۔ 8 جوڑوں سے مراد 16 ٹوٹل نہیں بلکہ 8 ہی ہیں۔ زوج الگ الگ اسپاؤس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 144۔ بہت بڑا ظلم اور جرم ہے کہ علم کے بغیر کسی کو کچھ بتانا۔ آیت نمبر 146۔ یہ چیز ان پر اصلاً حرام نہیں تھی لیکن سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔ ان آیت میں مسلسل حلال اور حرام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے۔ آیت نمبر 148۔ یہ دلیل اور یہ بات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اپنے غلط اعمال کو درست ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ چاہتا تو ہم بھی نمازیں پڑھتے، جب اللہ چاہے گا تو ہم بھی پڑھیں گے۔ آیت نمبر 149۔ اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو دلائل کا قائل کر دیتا، لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں۔ اس نے انسان کو آزادی رائے اور عقل دی رکھی ہے تاکہ انسان سوچ سمجھ کر اور عقل کی روشنی میں خود صحیح راستہ اختیار کرے۔ آیت نمبر 151۔ قرآن پڑھ کر سننے کا حکم ہے کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے بھی کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو کلام کو کلام کی شکل میں بتایا جائے تو بہت زیادہ دل پر لگتا ہے۔ آیت نمبر 152۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے کہ بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بہت سے جیسے کہ اس کی پراپرٹیز ہیں اور وہ ان یتیموں کا حق ہے، تمہارا مال نہیں کہ تم قبضہ کر لو کہ تم بھائی کی مال کھا جاؤ۔ اگر ماں باپ ہو تو ان کو کچھ حصہ جائے گا، باقی یتیم بچوں کے لیے ہے۔ ناپ اور تول کے اندر انصاف کرو، جب بات کرو انصاف سے کرو، چاہے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے یا دوست اور احباب، سب میں انصاف کرو۔ آیت نمبر 153۔ لوگوں کو مت دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، بعض اوقات ہم یہ دلیل دیتے ہیں کہ سبھی ایک جیسے ہی ہیں، تو اگر ہم نے کر لیا تو کیا بڑی بات ہے؟ نہیں، آپ پہلے اپنے عمل کو دیکھیں اور پھر ان کو سدھاریں۔ آیت نمبر 155۔ اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اللہ کے ڈرنے والوں پر۔ قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچاؤ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 159۔ یاد رکھیں، فرقہ روایت سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 160۔ ایک نیکی مطلب کہ 10 کو آپ ملٹیپلائی کر دیں، ایک نیکی کو، ایک برائی آپ 11 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 1 برابر ہے۔ یہ اللہ کا بندے پر بہت ہی احسان ہے کہ اس احسان کے مزید تفصیل حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں۔ آیت نمبر 162۔ اللہ ہم سے ہر کام میں اخلاص مانگتا ہے اور چاہیے ہماری نماز ہو، جسمانی عبادت ہو، چاہے ہماری قربانی ہو، مالی عبادت ہو، ہماری زندگی ہو پوری، ہم کچھ بھی کریں، چاہے ہماری موت کا وقت ہو، ہر موقع پر اللہ ہی کو یاد رکھنا ہے، اللہ ہی کے لیے سب کام کرنے ہیں۔ آیت نمبر 164۔ رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، رازق، معبود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف یہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 200
6 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ تمام صورت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ تر مضامین آخرت اور رسالت کے متعلق ہیں، اور پہلی ہی آیت کتاب انزل میں نبوت کا اور آیت نمبر 6 میں آخرت کی تحقیق کا مضمون ہے، اور رکوع نمبر 4 کے نصف سے رکوع نمبر 5 کے ختم تک بالکل آخرت کی بحث ہے۔ پھر رکوع نمبر 6 سے 21ویں رکوع تک وہ معاملات ہیں جو انبیاء علیہ السلام اور ان کے امتیوں سے ہوئے ہیں۔ یہ سب مسئلے ریاست سے متعلق ہیں، اور ان قصاص میں ساتھ ساتھ منکرین رسالت کی سزاؤں کا بھی ذکر چلا آیا ہے تاکہ منکرین موجود دین کو عبرت حاصل ہو۔ اور رکوع نمبر 22 کے نصف سے 23 کے ختم تک پھر اس میں بحث ہے۔ صرف 7ویں اور 22ویں رکوع کے شروع میں اور آخری رکوع میں 24 کے اکثر حصے میں توحید پر خاص بحث ہے، اور باقی بہت کم حصہ سورت کا ایسا ہے جس میں جزوی فروعی احکام مذکور ہیں۔ آیت نمبر 2، کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے؟ کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام دے۔ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں، کیوں پڑھیں، تاکہ یہ یاد دہانی ہو کہ ہمیں کیا کیا حکم دیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 4، یہاں پہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ نہیں پتہ سوتے جاگتے کس وقت کون سی بلا کہاں سے ٹپک جائے۔ آیت نمبر 6، قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا۔ آیت نمبر 8، میزان برحق ہے۔ قیامت کے دن اعمال تو لیے جائیں گے، بعض روایت میں آتا ہے کہ انسان تو لے جائیں گے، بعض میں کہ ایمان نامے تو لے جائیں گے، بعض میں ایمان شکل اختیار کریں گے، جسم بن جائیں گے۔ میزان اتنا بڑا جس میں زمین و آسمان رکھے جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 10، اللہ نے انسان کو نعمتیں دیں، انسان نعمتوں کو استعمال کرتا جاتا ہے، اور افسوس یہ کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اتنی غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کے 14، تکبر کرنے والے اپنے آپ کو بڑا نہیں ہوا کرتے، بلکہ بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ ابلیس کو قیامت تک زندگی ہی زندگی ملی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 15، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی دعا قبول ہو گئی۔ آیت نمبر 16، اسلام کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابن آدم اس کی بات نہیں مانتے، اسلام قبول کر لیتے۔ پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ دو گے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے۔ پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے، تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی اس سے نکاح کر لیا جائے گا، تمہارے مال تقسیم کر لیا جائے گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور وہ جہاد کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ ان بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی ابلیس ہر راستے پر بیٹھا رہتا ہے۔ ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو ضرور ضرور دل میں وسوسوں سے ڈالتا ہے اور پیچھے ہمیں ہٹاتا ہے۔ آیت نمبر 17، سارے غموں اور پریشانیوں کی بنیاد وجہ اور ناشکری ہے۔
آیت نمبر 18 استغفر اللہ، تو شیطان کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 20 لباس انسان کی عزت بھی ہے، زینت بھی ہے، ستر کا باعث بھی ہے، اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے ہیں تو وہ اس سے نفرت کریں۔ آیت نمبر 23 یہ فرق ہے شیطان اور انسان کا کہ جب شیطان نے نافرمانی کی تو وہ اکڑ گیا اور ڈھٹائی کی، لیکن جب آدم اور حوا اسے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کی اپنے رب کی راضی کے لیے۔ آیت نمبر 26 لباس کے 2 مقاصد بتا دیے گئے، ستر کو ڈھانپنا اور خوبصورتی بھی۔ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 27 دنیا میں شیطان کا انسان پر قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ کیا ہے کہ ان کو ننگا کر دیا جائے، یعنی ریویلنگ ڈریسز۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ایسے ڈریسز پہنتی ہیں جن سے ان کا بدن نظر آتا ہے، جیسے شادی کے موقع پر یا پارٹیز کے اندر ان کے بازو نظر آتے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ آیت نمبر 30 بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور اگر ان کو روکا جائے کہ ایسا نہ کرو تو روکنے والوں کو وہ غلط قرار دیتے ہیں۔ نمبر 31 اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو ستھرا ہو کر جاؤ، صاف ستھرا آنا چاہیے عبادت گاہوں میں، کیونکہ اس سے اپنی عبادت متاثر ہوتی ہے۔ آیت نمبر 32 کو سمجھنے کی بہت ہی بڑی اور اچھی آیت ہے، اور یہ بہت ہی حکمت سے بھری ہے، بہت ہی حکمت سے بھری ہے۔ اس آیت میں انسان اگر اعتدال سے کھاتا تو بیمار نہیں پڑتا۔ اس کے اندر بہت ہی اعتدال سکھایا ہے انسان کو کہ کم کھاؤ اور اچھا کھاؤ۔ اور ہم زیادہ کھائیں گے تو کیا ہوگا، بیماری ہوتی ہے، اور بے احتیاطی سے، یعنی جیسے کبھی میٹھا زیادہ کھا لیا یا کبھی نمکین زیادہ کھا لیا تو کیا ہوتا ہے، ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس نہیں ہوتی، وہ آؤٹ ہو جاتی ہے، اسراف ہے۔ جیسے بچوں کو کھانے کے وقت ہم آئس کریم دیں اور کھانا نہیں کھلائیں، اسی طریقے سے اس کے اندر اسراف ہے۔ کھانا صاف ستھرا اور طیب ہونا چاہیے، ہمیں طیب کھانا کھانا چاہیے۔ آیت نمبر 33 گناہ کس کو کہتے ہیں یہ جاننا چاہیے ہمیں۔ کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، چھوٹی سی بات پر بھڑک جانا، دوسرے پر غصہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، یہ سب غلط ہیں۔ اور آیت نمبر 43 جنت کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں دل صاف ہوں گے۔ آیت نمبر 46 اسراف والے کون ہیں؟ جن کے نیک اعمال برے اعمال برابر ہوں گے۔ آیت نمبر 55 جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانے کو لازم کر دیں۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل عمل میں ہے۔ آیت نمبر 52 ایمان والوں کی تو محبت ہے اس بات سے، اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 54 جس نے پیدا کیا اسی کا حکم چلے گا، اسی لیے بندے کو اپنی مرضی سے اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے بائی چوائس۔ آیت نمبر 55 اس کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعا مانگنا، چھپ چھپ کے دعائیں مانگنا، چھپ چھپ کے رونا، کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کی ربوبیت پر یقین نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 56
یاد رکھیں ایمان، تقوی اور احسان کی وجہ سے رحمتوں اور برکتیں ملتی ہیں۔ آیت نمبر 58 زمین سے مراد انسان ہے۔ اچھے انسان سے بہت سی خیر پھوٹتی ہے۔ جس انسانوں کو شر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بھی خیر کرتے ہیں، اس میں شر چھپا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 62 دو صفات ایسی ہیں جو داعی کے اندر ہونی چاہیے، اگر وہ ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو اس کے کام کو میں قبولیت اور برکت ہوتی ہے۔ لوگوں کی سچی خیر خواہ کیا ہے؟ تنقید اور مخالفت کے باوجود خیر خواہی اور علم۔ آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے بہترین لوگ کو اپنی نبوت کے لیے چنتا ہے۔ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہوتا ہے، مگر ان کو جھوٹا اور بیوقوف کہا گیا ہے۔ اگر اتنے بہترین لوگوں کو ایسا کہا گیا ہے تو ہمیں اگر کوئی جھوٹا کہہ دے تو ہم دل نہ خراب کیا کریں، اور بلکہ ہم سے بہترین لوگوں کو جھوٹا کہا گیا ہے تو ہمیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور برا بھلا اس کو پلٹ کے جواب نہیں دینا چاہیے، اور ہمیں اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اس بات کا عمل لیں کہ کس طریقے سے ہمارے نبیوں نے یا ہمارے صحابیوں نے صبر کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہم کسی کو بھی پلٹ کے جواب نہ دیں۔ آیت نمبر 70 دنیا کے معاملے میں ہم ایڈوانس ہو گئے، لیکن دین کے لیے پرانے آباء و اجداد کے طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں۔ جیسے عجیب ہی ہم لوگوں نے اپنی منقط ایک طریقے سے اپنا لی ہے، اور ہمیں یہ آیت بھی حکمت سے بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس آیت کے معنی کو ہم بار بار پڑھیں اور اس کو عمل میں لے کر آئیں۔ کیونکہ ہم دنیا کے اندر تو ایڈوانس ہیں، بہت ایڈوانس ہیں، لیکن جہاں معاملہ آ جاتا ہے دین کا تو ہم فالو کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، ہم قرآن اور سنت سے نہیں چلتے۔ آیت نمبر 82 برے کاموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، جن گناہوں کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر فخر کرتے ہیں۔